غرق شدہ جہاز تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ریلوے کمپارٹمنٹ ضرور دیکھے ہیں، جہاں بالکل ایسے ہی پنکھے محض زیبائش کے لیے یا مسافروں کو آپس میں لڑوانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ جیسور سلک، جامدانی کی ساڑی، ڈھاکہ ململ کے دوپٹے، بیت کی پکنک باسکٹ، شاہی قوام، دریائی موتی، اجگر کی کھال کا پرس، آرائشی کشتی، رسگلے، چمچم اور کومل کونپلوں کی چائے۔ ہمارا پرس ایسی فرمائشوں کی پرچیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن فینی کی قیمت چکانے کے بعد ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہ بچے کہ منشی گنج کا آدھا کیلا ہی کھا لیں، یا جمعے کی نماز کے بعد رزق کی کشادگی کی دعا کرنے کے لیے ڈھاکہ ململ کی ٹوپی ہی خرید سکیں۔ خیر سے گھر واپس آئے تو سوغات میں فقط اپنے آپ کو لائے، لیکن جب ہم نے ذرا تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کرنافلی پیپر مل میں ہمارے ہم شکلوں کو کس طرح چھانٹ چھانٹ کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور کیسے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں آدمی ہیضے میں چٹ پٹ ہو گئے، تو سب نے ہماری خالی ہاتھ واپسی کو ہی غنیمت جانا۔ بیوی بچے الٹا شکر بجا لائے کہ ہم نے بڑی چالاکی سے ان کو بیوہ اور یتیم ہونے سے بچا لیا۔ فینی کی خریداری کی اطلاع ہم نے عمدن کسی کو نہیں دی تھی تاکہ سرپرائز رہے۔ 1 مہینے بعد کلیئرنگ ایجنٹ نے اطلاع دی کہ فینی بخیریت پہنچ گئی ہے۔ اس کی پذیرائی کو ہم خود گوتی پہنچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اسے گھر کیوں کر پہنچایا جائے۔ ٹرک کے لیے یہ بہت چھوٹی تھی، ایسے جیسے کوئی کرین سے ماچس کی ڈبیا اٹھوائے، اور اونٹ گاڑی کے منہ میں لے کے جاتے تو زیرہ معلوم ہوتی، اور پھر کرایہ 30 روپے۔ گدھا گاڑی والا کہنے لگا کہ زمین پر انگلی سے نقشہ کھینچ کے پتہ بتا دو، 7 روپے میں گھر پہنچا دوں گا۔ لیکن ہم فینی کو گدھا گاڑی میں تنہا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بیچارہ تو ہمیں ڈرائیور کی اعزازی سیٹ پر بٹھا کر بندر روڈ اور جمشید روڈ سے ہوتا ہوا پیر الہی بخش کالونی تک ہمارا جلوس نکالنے کو بھی تیار تھا، لیکن گدھے پر بغیر منہ کالا کیے بیٹھنا ہمیں ادھورا ادھورا سا لگا۔ آخر حل یہ نکالا کہ خان سیف الملوک خان کی سائیکل لے کر پخ سے لگے لگے چلنے لگے۔ ذرا سی دیر میں پسینے بہنے لگے، لیکن اس خیال سے بڑی تراوت محسوس ہوئی کہ اگر ٹرک سے لے کر جاتے تو ناحق 30 روپے کا خون ہو جاتا۔ 23 روپے کی بچت دل لگی نہیں ہوتی، اس سے 15 پیکٹ سگریٹ کے خریدے جا سکتے تھے۔ محض حسابی بچت کے زور سے ہماری جیب پھٹی پڑ رہی تھی۔ سچ مچ کی بچت تو خدا جانے انسان کو کتنا مغرور بنا دیتی ہوگی۔ پرانی نمائش کے پاس سے گزرے تو بالم گدھا گاڑی والا کہنے لگا، بابو جی تمہارے ٹائر میں بڑا خوبصورت پھونکنا نکل رہا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم بھی اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے، سائیکل کی ٹیوب کا غبارہ اتنے زور سے پھٹا کہ ہم ہوا میں 1 فٹ اچھل کر بالم کی پیٹھ پہ گرے، اور سائیکل بغیر سوار کے 15-20 قدم آوارہ چل کر ایک امریکن ٹورسٹ خاتون کی سیڈول ٹانگوں کے درمیان ہینڈل کی رکاوٹ کے سبب رک گئی۔ حادثے سے پہلے وہ بڑے اشتیاق سے گدھا گاڑی کا فوٹو لے رہی تھی، لیکن اب اس کے ہاتھ میں کیمرہ اور منہ میں گالی تھی۔ ہم بھی اس امریکن بی بی کو کچھ جواب دیتے، لیکن ہمارا نمک حلال معدہ اس وقت امریکن گیوں کی روٹی ہضم کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ سن کر پی گئے۔ یادش بخیر، امریکہ سے پہلے پہل خیراتی گندم کی کھیپ آئی تو وزیر اعظم محمد علی بوکرا نے اونٹوں کے گلے میں تھینک یو امریکہ کی تختیاں لگوا کر شہر میں گشت کروایا۔ امریکہ کو اونٹوں کی زبانی قومی جذبہ تشکر کی یہ ترجمانی بہت بھائی، چنانچہ اس نے بجا طور پر وزیر اعظم کی بجائے بشیر ساربان کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی۔ ویسٹ ہاف سے پیر الہی بخش کالونی کی مسافت طے کرنے میں 3.5 گھنٹے لگ گئے۔ گھر آئے تو گدھا گاڑی والے بالم نے نیا شوشہ اٹھا دیا، کہنے لگا 4 من وزنی کارخانہ ڈھویا ہے، 4 روپے چڑھانے اتارنے کے علیحدہ دینے ہوں گے۔ ہم نے کہا بندہ خدا یہ تو 11 روپے بن گئے، اتنے میں تو ہم اسے نئی وکٹوریا میں ٹھاٹھ سے لا سکتے تھے۔ بولا بروبر لا سکتے تھے، من وہ گھسیارا بھی اترائی چڑھائی کے دام اوپر سے لیتا اور گھوڑے کی گھاس کے پیسے الگ، 15 روپے ٹھاٹھ سے دھروا لیتا۔ بابو جی 7 روپے تو اکیلے بالم کی مجوری ہوئی، میں تو اس کی آدھی دہاڑی مانگ رہا ہوں، کراچی میں گدھا آدمی سے زیادہ کماوے ہے۔ ہم نے کہا مسلمان ہو خدا سے ڈرو، سامان چڑھانے اتارنے کی اجرت تو کرائے میں ہی شامل ہوتی ہے۔ ہمارا اتنا کہنا تھا کہ اس نے گدھے کے توبڑے میں سے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا نکالا اور ہمارے ہاتھ پر رکھ کر بولا، تمہارا مزاج شریف چاہے تو بھلے بالم کا حق مار لو، پر میرے معصوم بچوں کے گلے پہ کائے کو چھری پھیر رہے ہو؟ تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، جو بے فضول اڑی کرے اللہ اس پر رزق کا دروازہ بند کرے، اسے پلے صراط پر اندھے سور کی سواری نصیب ہو۔ تم بالم کے رزق کو ہاتھ لگا کے بتاؤ مجوری اور کرائے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہم نے بالم کے رزق کو ہاتھ میں لے کر اقرار کیا، ہے تو۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا،
اب ہم نے ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھما کر پوچھا، اب تم ایمان سے بتاؤ اتارنے اور چڑھانے کی مزدوری کتنی ہوتی ہے؟ روٹی کو ہونٹوں اور پیشانی سے لگاتے ہوئے بولا، 1.50 روپیہ۔ یہ کہہ کر روٹی کا ٹکڑا ہماری ہتھیلی پر منتقل کیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو بابا رزق کو ہاتھ لگا کر جو کچھ دوگے لے لوں گا، دونوں وقت مل رہے ہیں۔ دونوں کے ایمان پر بن آئی تھی۔ ہم نے غذائی حلف اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، یہ لو 1.5 روپیہ، مگر رزق تمہارے ہاتھ میں ہے، حلفیہ کہو لادنے اور اتارنے میں نے برابر کی محنت کی تھی یا نہیں؟ اس نے روٹی کے سوکھے ٹکڑے کو سر پر رکھ کر اقرار کیا اور 1.5 روپے میں سے ہماری نصف مزدوری 12 آنے، ہمارا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہمیں ادا کر دی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ مزدور خوش دل کچھ سوچ کے واپس آیا اور بقیہ 12 آنے لوٹاتے ہوئے بولا، بابو جی دونوں وقت مل رہے ہیں، روزے قیامت کے دن خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ حشر کے میدان میں بھلے بالم تمہارا دامن پکڑے گا پر یہ اس کا معاملہ ہے، تم جانو وہ جانے، میں تو یہ جانوں کہ تم مجھ سے زیادہ پسینے میں لہو لہان ہو رہے تھے، اور تمہارے بچے تو میرے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں۔ فینی کو جس وقت اتار کے ڈھویا جا رہا تھا تو ٹو لینے کے لیے چند پڑوسی ماں اپنے ہم شکل بچوں کے فینی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ بالشت بالشت بھر کے لونڈوں نے جن مشوروں اور سوالوں کے سینگوں پر ہمیں دھر لیا، ان کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ انکل اسے دری پہ لٹال کے اتاریے۔ ابے یہ تیری نانی کی میت تھوڑی ہے کہ لٹال کے اتاریں گے انکل، پاک ایئر ویز کا جو جہاز گرا تھا نا یہ اسی کے انجن کی اگاڑی ہے، کیوں نا انکل؟ سالے سڑی ہوا ہے، یہ تو بینک کے گودام سے آئی ہے، انڈے پھیٹنے کی فیکٹری ہے۔ چوٹی کے اس سے کیا شتر مرغ کے انڈے پھیٹے گا؟ لے تجھے کیا پتا، آنٹی گھی کے لوندے ڈال کے انڈے کا ایسا حلوہ بناوے ہیں کہ بس اس ٹینٹ تک بھپکا جاوے ہے، ایک ہی چمچہ کھا کے مرکھنے سے مرکھنے آدمی کے منہ پہ روب آ جاوے ہے۔ فینی کو برآمدے میں رکھوا کر ہم نہانے دھونے چلے گئے۔ چھوٹے سے 6x6 کے غسل خانے میں ہمارے ہی قد و قامت کی ایک پانی کی ٹینکی رکھی تھی جو ہر نہانے والے کے ساتھ شانہ بشانہ غسل کرتی تھی۔ اسے غسل کروا کر نکلے تو دیکھا کہ محلے کے لڑکوں کی مدد سے فینی کمرے کے وسط میں پہنچائی جا چکی ہے اور چمگادڑ کی طرح چھت کی طرف پاؤں کیے پڑی ہے۔ بیگم سے پوچھا، اسے الٹا کیوں کر دیا؟ بولی، اوڑھ لو، میں نے تو پنکھے سیدھے کیے ہیں، مگر یہ ہے کیا؟ ہم نے کہا، تمہاری برتھ ڈے کا پیش کی تحفہ ہے فینی، تمہاری فینی۔ وہ اس کے پائے کو چمکارتی سہلاتی ہوئی بولی، لیکن میری برتھ ڈے میں تو ابھی 11 مہینے باقی ہیں، اور یہ کرتی کیا ہے؟ ہم نے کہا، یہ بجلی سے چلتی ہے۔ بولی، یہ تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے۔ ہم خاموش ہو گئے۔ تھوڑا سا بھلاوا دے کر ہم نے بڑے رسان سے بیگم کو فینی کی کارکردگی سے متعارف کراتے ہوئے بتایا، گرمیوں میں شام کے وقت لان پر اس سے زیادہ کارآمد شے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر انہوں نے بڑے میٹر آف فیکٹ لہجے میں ہمیں اطلاع دی کہ جس کوارٹر میں ہم 5 سال سے رہ رہے ہیں اس میں لان نہیں ہے۔ نزدیک ترین لان گاندھی گارڈن میں واقع ہے جو یہاں سے 4 میل ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ عورتوں میں انٹیوشن ہوتا ہے، وہ غالباً اسی شے کا نام ہے جس کا وہ اس وقت مظاہرہ کر رہی تھیں۔ خدا گواہ ہے کہ فینی سے پہلی نظر کی محبت کے بعد سے اس لمحہ انکشاف تک ہمیں یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ ہمارے 2 کمروں والے کوارٹر میں لان نہیں ہے۔ جس جگہ ہمارا پائیں باغ اور نہایت کشادہ اور ہرا بھرا لان ہو سکتا تھا، وہاں یار لوگوں نے پہلے ہی کوارٹر کھڑے کر لیے تھے۔ بعضوں نے تو پگڑی پر بھی اٹھا دیے تھے۔ خود ہم نے سونے کے بٹن بیچ کر 350 روپے پگڑی ادا کر کے راتوں رات قبضہ لیا تھا۔ ان مکانوں کی صرف دیوار سے دیوار ہی نہیں ملی ہوئی تھی، رات کو مکینوں کے سر سے سر اور کان سے کان بھی مل جاتے تھے، اس لیے کہ درمیان میں کاغذی اینٹ کی وہی دیوار تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ چنانچہ رات ڈھلے جب کھسر پھسر ادھر ہوتی تو کسی بزرگ کے کھنکارنے کی آواز ادھر سے آتی، تجھے اٹکیلیاں سوجھی ہیں، ہم بیدار بیٹھے ہیں۔ کیل ادھر ٹھوکی جاتی، پلستر ادھر سے جھڑتا۔ بسا اوقات یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ آدھی رات کو جو بچہ پیٹ درد سے چیخ چیخ کر ہلکان کر رہا ہے وہ اپنا لخت جگر ہے یا سرود خانہ ہمسایہ۔ تا وقتے کے اندھیرے میں اپنے ہر بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر تحقیق نہ کر لی جائے کہ چیخ کا مرکز دیوار کے اس طرف ہے یا اس طرف۔ عرصے کی بات ہے، لیکن ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ پڑوسی کے الارم سے پہلے ہمارا مرغا جاگتا تھا، اور پھر وہ محلے کی مسجد کے ملا کو جگاتا تھا، اور پھر حشر بپا ہو جاتا۔ ہمیں اس کا بڑا کلک ہوا کہ جس جگہ دری بچھی ہوئی ہے وہاں گھاس ہوتی، اور گھاس میں موٹے موٹے مچھر ہوتے تو عیش آ جاتے۔
یہ شوق اپنے سسٹم میں جذب کرنے کے لیے کہ جس گھر میں ہم 5 سال سے رہ رہے ہیں اس میں لان نہیں ہے، ہمیں 3-4 دن لگ گئے۔ میرے بے دماغ پر تو بس اتنا ہی الزام تھا کہ اس نے کبھی دریچہ کھول کر اس طرف نہیں دیکھا کہ باغ میں بہاریں کیسی دھومیں مچا گئیں، مگر ہم نے تو کھڑکی کے اس طرف کے نقشے کا بھی نوٹس نہیں لیا تھا جہاں فرش پر 4 پیارے پیارے بچے لوٹتے لڑکتے رہتے تھے۔ اس واقعے کے کئی برس بعد کا ذکر ہے کہ ہم نے ایک محفل میں بڑے رومانٹک موڈ میں کہہ دیا، الحمدللہ اب ہمیں ہر نعمت و آسائش حاصل ہے، مگر آج بھی زندگی میں کسی شے کی کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ جو ہمارے جہل اور نالائکیوں کا مکمل عرفان رکھتے ہیں، فوراً ہی کہنے لگے، جس شے کی تمہیں ہمیشہ کمی محسوس ہوتی رہتی ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ 2-3 دن تو جی اداس اداس رہا، پھر یکبارگی خیال آیا کہ طبیعت کی جولانی اگر زر و جواہر، ابر و بہار اور سبزہ گل پر ہی موقوف ہوتی تو کتنے ہیں کہ خود کو شادمان اور شاد کام کہہ سکتے۔ جس انجانی مہک کے سہارے زندگی گزاری اسے ہوا کا جھونکا کہیں سے اڑا کر نہیں لایا، ساری دیوانی خوشبوئیں ناقہ آرزو ہی سے پھوٹیں۔ اس سوچ سے طبیعت پر جو زنگ سا لگ گیا تھا وہ اترنے لگا۔ ظاہری بات تھی جو اعلیٰ لان پر اپنا کرشمہ دکھا سکتا تھا وہ ہمارے کمرے میں بھی سائنسی کرامات دکھانے سے باز نہیں رہ سکتا تھا۔ اتنی سی بات پر دل پکڑ کے کیوں بیٹھ گئے؟ مچھروں کی مردم شماری کر کے تخمینہ لگایا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ گاندھی گارڈن کے لانس پر جتنے مچھر ہوں گے ان سے دگنے تو ہمارے گھر میں پلے ہوئے تھے۔ لان کی ضرورت تو ہمیں محض اس لیے محسوس ہو رہی تھی کہ اس پر مچھر ہوتے ہیں، مچھر رکھنے کے لیے صرف گاندھی گارڈن کی اجارہ داری تو نہیں ہے۔ کراچی کے مچھروں کا تو بچہ بچہ زبان حال سے تانا زن تھا، اسیر خواہش قید مقام تو ہے کہ میں۔ سچ پوچھیے تو کراچی میں مچھردانی اسی معنوں میں استعمال ہوتی ہے جس میں سرما دانی، تلے دانی، چائے دانی یا دودھ دانی، یعنی جن میں اشیاء متعلقہ کو بحفاظت تمام بند کیا جاتا ہے کہ نکلنے نہ پائیں۔ تنخواہ سے قرض کی پہلی قسط وضع ہوتے ہی ہم نے فینی کی رونمائی کا اہتمام کیا۔ 12x12 کے کمرے میں جتنے خواتین و حضرات باہم بغل گیر ہوئے بغیر سما سکتے تھے اس سے کچھ زیادہ ہی چائے پہ مدعو کر لیے۔ کراچی میں چائے کی ضیافت کی ایک خوبی یہ ہے کہ چائے ہی پیش کی جاتی ہے، چائے کے بہانے دودھ نہیں پیتے۔ لاہور کی طرح نہیں کہ سالم مرغی اور کباب پر کباب چلے آ رہے ہیں، اور ایک صاحب نہیں کئی ہیں کہ دودھ سے لبالب کپ میں 3 قطرے چائے ٹپکوا کر کہہ رہے ہیں، میں تے ہمیشہ سٹرونگ چا پینا واں۔ جاپان کے لوگ اپنی رسم چائے، ٹی سیریمنی اور اس کے صدیوں پرانے چوچلوں کی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ چائے اور صحت ایک ساتھ بنانے کا ہنر زندہ دلانے لاہور سے آ کر سیکھیں۔ کراچی میں چونکہ پپیتے اور خربوزے کا شمار سبزیوں میں نہیں ہوتا، اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے چائے پر پھلوں کا تکلف بھی کیا تو اسے مبالغہ آرائی نہ سمجھا جائے۔ چونکہ شریفے آم اور خستہ پیٹیز کھانے کا مہذب طریقہ ابھی تک دریافت نہیں ہوا، اس لیے ان کا تکلف دانستہ طور پر نہیں کیا تھا۔ ہاں ایک تربوز بھی تھا، بہت میٹھا تو نہیں لیکن خالص تھا۔ خالص سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں تربوز سکرین کے انجیکشنوں کے عادی نہیں ہوئے تھے۔ تربوز کی کاشوں نے گاہکوں کو رجھانے کے لیے ابھی لپسٹک لگانا نہیں سیکھی تھی۔ اگر تربوز کا چھلکا گہرا سبز ہوتا تو ہمہ شمہ مطمئن ہو جاتے اور اندر کا حال قسمت پہ چھوڑ دیتے۔ تربوز اس زمانے میں اسی طرح خریدا جاتا تھا جس طرح آج کل کے زمانے میں شادی کی جاتی ہے، محض صورت دیکھ کر۔ مگر صاحب اگلے وقتوں کی بات ہی کچھ اور تھی۔ محض سراہی بھی خریدنی ہوتی تو بزرگ نہ صرف سرے عام ٹن ٹن بجا کر راستہ چلتوں تک کی تسلی کر دیتے تھے کہ دیکھ لو کہیں سے تڑکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کمار کے چاک اور کماری کے چال چلن پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتے تھے۔ آخری مہمان کے آنے تک خواتین کا میک اپ پسینے سے بہہ کر رومالوں میں محفوظ ہونے لگا تھا۔ پھر کیا کیا رنگ بہے اس دم، کچھ ڈھلک ڈھلک، کچھ چپک چپک۔ جب سب لوگ پسینے میں نہا چکے تو ہم نے فینی پر سے کمبل کا گھونگھٹ اٹھایا جس کی کانی اوٹ میں وہ ہمارے حکم کی منتظر کھڑی تھی۔ جیسے ہی سوئچ آن کیا چاروں پنکھے بڑے زور و شور سے چلنے لگے، ان کے ساتھ فینی بھی چلنے لگی۔ چند لمحے تیزی سے چکر کاٹنے کے بعد وہ پلک جھپکتے میں دھڑ دھڑاتی ہوئی ایک خاتون کی کرسی کے پایوں میں جا کر ایسی فٹ ہوئی کہ وہ خاتون وہیں سینڈوچ ہو کر رہ گئیں، اٹھ کر جھپاک سے برآمدے میں بھی نہ جا سکیں۔ وہ تو خدا نے بڑی خیر کی، ورنہ اگر ان کے چنے ہوئے لال دوپٹے میں الجھ کر پنکھے جام نہ ہو جاتے تو ہمیں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ شکر ہے دوپٹے سے فینی کو کوئی ناقابل مرمت نقصان نہیں پہنچا، البتہ دوپٹے کے اس اثنا میں نہایت موزوں سائز کے سرخ ربن بن گئے،
جن سے اسکول جانے والی بچیوں کی چھٹیاں 4-5 سال تک گوندی جا سکتی تھیں۔ فینی کو تو ہم پھر بھی منا کر کرتب دکھانے کے لیے دوبارہ وسط میں لے آئے، لیکن وہ خاتون کمبل کا گھونگھٹ کاڑ کے ایسی بیٹھی کہ فینی کو دوبارہ ناخن تک نہ دکھایا۔ اب ہمیں ایک ہی خیال آیا کہ جس وقت ڈھاکہ میں فینی کی کارکردگی کی نمائش کی گئی تھی تو اللہ بخشے 250 پاؤنڈ وزنی موجد اس پہ جم کر بیٹھ گیا تھا۔ جس طرح سرکس میں کرتب دکھانے والی حسینہ گھوڑے کی پیٹھ پر دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھ جاتی ہے، ہم بھی اسی آسن سے بیٹھ گئے۔ اب جو بیگم نے سوئچ آن کیا تو فینی ہمیں اٹھائے پھرکی کی صورت گھومنے لگی۔ ایک بچہ اپنی ماں کی گود سے اتر کر ضد کرنے لگا، میں بھی انکل کے ساتھ میری گو راؤنڈ پر بیٹھوں گا۔ 4 پنکھوں کے ہارس پاور کے زور سے فینی اتنے تیزی سے گھوم رہی تھی کہ اپنا توازن قائم رکھنے کے لیے ہم نے اپنی ٹانگیں آخری انچ تک پھیلا دیں۔ ہماری ریوالونگ لات سے بچنے کے لیے مہمانان گرامی اور ان کی بیگمات نزدیک ترین کونوں میں منہ دے کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے فینی پر سے چھلانگ لگا کر سوئچ کو آف کیا، اب کی دفعہ بیگم کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ اس بار پنکھے آن کیے تو مجال ہے کہ اپنی جگہ سے ہل بھی جائے۔ اب جو فینی جم کے جی لگا کے چلی ہے تو ایک عالم تھا، قیامت ہی تو آ گئی تھی۔ جو طرفہ جھکڑ چل رہے تھے۔ کمرہ دراصل اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں اتنی زیادہ آکسیجن کی سمائی نہیں تھی۔ ایسی طوفانی ہوائیں ہم نے زندگی میں صرف ایک بار دیکھی تھی، جب چٹاگانگ میں سرخ سائیکلون آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کمرے کی ہر وہ چیز جس کا وزن فینی اور ہم میاں بیوی کے وزن سے کم ہے ہوا میں اڑ رہی ہے۔ دیوار پر ٹنگے ہوئے کیلنڈر کے تمام اوراق بیک وقت پڑھے جا سکتے تھے۔ مردوں کے گال اپنی ہی ٹائیوں کے تھپڑ کھا کھا کر لال ہو رہے تھے۔ سگریٹوں کے جلتے ہوئے سرے سگریٹوں سے علیحدہ ہو کر جگنوؤں کی طرح اڑ رہے تھے۔ جیسے ہی فینی نے پوری سپیڈ پکڑی، چھوٹے سے کمرے میں نیلی پیلی آندھی آ گئی۔ کھڑکی دروازوں کے پردے اس طرح لہرانے لگے جیسے ایئرپورٹ پہ نارنجی رنگ کی باد نما سونڈ لہراتی رہتی ہے۔ ایک خاتون کی چوٹی ایریل کی طرح کھڑی ہو گئی۔ ایک صاحب کی داڑھی میں ہوا سے قدرتی مانگ نکل آئی۔ فرنٹ شیفون اور بمبئی سے سمگل کی ہوئی بنارسی ساڑیوں میں کچھ دیر تو ٹھنڈے ٹھنڈے جھکڑ چلتے رہے، پھر ایسی ہوا بھری کہ بھری کی بھری رہ گئی۔ خواتین گلے گلے تک ان رنگین بلبلوں میں ڈوب گئیں۔ کچھ نے پنجوں سے بارڈر اور دانتوں سے پلو دبانے کی کوشش کی تو بنارسی غبارے کچھ اور پھول گئے۔ ایک غیور شوہر نے پہلے تو اپنے ہاتھوں سے ان بلبلوں کو آگ کی طرح بجھانے کی کوشش کی، پھر ایک ہی جھپٹے میں دوسری خاتون کے سر سے کمبل اتار کر اپنی بیگم پر ڈال دیا۔ ان خاتون نے کمبل کے حاشیے پر اونچی ایڑی کی نوکیلی چوبیں گاڑ دیں، لیکن آخر کب تک؟ جب اٹھتی تھی چوبیں تو جھکا جاتا تھا خیمہ، بھرتی تھی ہوا جب تو اڑا جاتا تھا خیمہ۔ لیکن آفرین ہے اس باہمت خاتون پر جس نے اس آندھی میں کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی۔ ان کی پھولدار ساڑی کا جو نقشہ ہوا وہ قابل دید اور ناقابل بیان تھا۔ آپ نے آندھی بارش میں کبھی رنگین چھتری کو ایک اوپر الٹتے دیکھا ہے؟ ڈنڈی پر کنول سا کھل جاتا ہے۔ اس واقعے کو گزرے 16-17 سال ہونے کو آئے۔ گھر بھی مدت ہوئی ہم نے تبدیل کر لیا اور اب تو پنکھے بھی چھت کے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان بیوی نے پھر کبھی ہماری دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، حالانکہ اب وہ تنگ موری کا چست پاجامہ پہننے لگی ہیں۔ افراتفری میں ہم فینی ڈارلنگ کا انجام بتانا تو بھول ہی گئے۔ اس رونمائی کے چند ہفتے بعد ہمیں اوکاڑا جانا پڑا، جہاں گڑ کا اسٹاک چیک کرنا تھا۔ وہاں پہنچے تو مال کہیں نظر نہ آیا۔ دکان کے مالک سے پوچھا کہ صاحب گڑ کہاں ہے؟ اس نے زور زور سے کھجور کا پنکھا جلا تو زندہ مکھیوں کے نیچے سے گڑ کی بھیلیاں اور بوریاں نکل آئیں۔ سوچا کیوں نہ فینی اس غریب کو دے دی جائے، اسٹاک چیکنگ میں بھی آسانی رہے گی۔ لیکن ایک دن مسٹر اینڈرسن سے یوں ہی ذکر آ گیا تو انہوں نے محض اس بنا پر گہری شیفتگی کا اظہار کیا کہ اس کے پنکھے کبھی بحری جہاز کا حصہ رہ چکے تھے۔ کہنے لگے سمندری سفر کا کیا کہنا، بحری جہاز تو شاہی سواری ہے اور فرسٹ کلاس میں تو ڈرنکس بھی فری اور وافر، کوئی گدھا ہی ہوگا جو ایسے میں ٹھوس غذا کو ہاتھ لگائے۔ دوسرے دن ہم نے پنکھے نکلوا کر ان کی نظر کر دیے اور انہوں نے انہیں دوبارہ الٹا کر کے اپنے غسل خانوں میں ایگزاسٹ فین کے طور پہ لگوا لیا، لیکن چونکہ وہ ماتحتوں سے کوئی بھی چیز مفت لینے کے سخت خلاف تھے، اس لیے بدلے میں اپنا پاسپورٹ سائز فوٹو دستخط کر کے ہمیں عنایت فرمایا۔